تھوڑے نہیں کافی احباب تشریف فرما ہے، بواز بلند درود تلاوت فرما۔ دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ۔ اللہم کن ولیک صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا وإن حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ یا سیداتی اغیثینی یا مولاتی اغیثینی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام، مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ زحمت سمجھ کے نہیں، عین عبادت سمجھ کے مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المهديين، ولعنة الله على قوم الظالمين المنافقين المتكبرين۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی قوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، بلند الصلوات۔ عاشقان رسول و عاشقان شوہر بطول و عاشقان فرزند رسول، محبان نبی و اہل بیت نبی، سادات و غیر سادات، ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے دعا ہے کائنات کا عظیم عالم ہمارے علم اہل بیت میں عظیم اضافہ فرمائے۔ مولا عطر صاحب اور دلاور بھائی کی، باور بھائی کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دو دعائیں میں نے منگوائی، چند بندوں نے آمین کہا۔ ہر جشن ہر مجلس کے آغاز میں مولا کا فرمان پڑھتا ہوں، معصوم فرماتے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو مل کے آمین کہا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو جائے۔ مل کے یک زبان ہو کے سارے دعاؤں پہ آمین کہیے گا۔ میرے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ذکر حسین ابن علی، ذکر عباس علمدار برپا ہے، تمام ماتمیان کی، تمام بانیان کی، تمام عزاداران کی، تمام حجدران اہل بیت کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جتنے مومن مومنات پریشان حال ہیں اس جشن میں، میرے اللہ تجھے آل محمد کی پریشانیوں کا واسطہ ان کی پریشان، دنیا میں جتنے مستان شہزادہ علی اصغر کی پاک اماں کی اجڑی ہوئی گود کا انہیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ مل کے یک زبان ہو کے آمین کہنا۔ میرے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے مومن مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ امام علی زین العابدین کا ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما۔ قبولیت کی گھڑی ہے، مل کے یک زبان ہو کے آمین کہنا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی ایک مومن یا مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک دیدار کربلا نصیب نہ ہو۔ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ میرے اللہ قبر کی آخری رات ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ہمارے بارہویں آقا حجت دورہ ولی العصر مولا کے ظہور میں تجلیل فرما۔
دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ ایسے نہیں، کافی احباب تشریف فرما ہیں، جسمت کی شرافت میں مل کے بواز بلند درود تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ جانے پہچانے چہرے، جانے پہچانے شخصیتیں۔ آج پہلا جملہ جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور اسی جملے پہ فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا سننا ہے، اور اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا فیصل آباد کے مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ شبیر میں کون سا غازی کا نوکر کہاں کہاں معرفت کے کس زینے پہ تشریف فرما ہے۔ اسی جملے پہ ریاض صاحب پتہ چل جائے گا جملہ کس کے سر سے گزرا ہے، کس کے دل میں اترا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے علی کے گھر میں علی کو بھیج دیا۔ زندہ باد اس بندے کا ہاتھ اٹھا ہے۔ پہلا جملہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے وصول کیا، بڑے اچھے انداز سے آپ نے استقبال کیا، پھر میرا حق بنتا ہے اس سے قیمتی جملہ آپ کو ہدیہ کروں۔ جو بندہ ذہنی طور پہ جا گیا ہے، پوری کائنات کا جو مشکل کشا خاندان ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ نا 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 فیصل آباد والوں، یہ آپ کا معیار نہیں جس معیار پہ آگے آپ نے جملہ وصول کیا ہے۔ جو بندہ غازی کا نوکر ہے، جس بندے کے گھر کی چھت کے اوپر علم عباس لہرا رہا ہے، اگلے جملے پہ وہ بندہ بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے، لیکن غازی کے جشن میں داور شاہ جی وہی بندہ بولے گا جس کے ضمیر کی چھت کے اوپر علم عباس لہرا رہا ہے۔ جو غازی کا نوکر ہے، جو عباس کا مرید بیٹھا ہے، میں جملے کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، پوری کائنات کا جو مشکل کشا خاندان ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کا مشکل کشا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ زندہ باد ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر ہو۔ جو بندے فضائل عباس سن کے ہاتھ بلند کر رہے ہیں، ابتدائی گفتگو میں پی پی سے گزارش کر رہا ہوں، پی پی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تجھے غازی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ زندگی میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ پی پی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بعد ظہور امام کی لنین پہ لگنے کے قابل بنانا۔ اب جو بندہ ذہنی طور پہ جا گیا ہے، جاؤ جا کے کائنات کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، میں نے عباس کی فضیلت کا جملہ پڑھنا ہے، غازی کے نوکروں کے چہرے پڑھنے ہیں، کس کے سر سے جملہ گزرا ہے، کس کے دل میں اترا ہے۔ آؤ جو غازی کا جشن سننے کے لیے آئے ہو، جاؤ کائنات کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، جس طرح سورج کے بعد چاند آتا ہے، اسی طرح حسین کے بعد عباس آیا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز سے بولو بولو سبھی سردار کلندر۔ کیا معیار ہے آپ کا یار، مولا آپ کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ جس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا اللہ جانے مجبور ہوگا یا مغرور ہوگا۔ جو غازی کے جشن میں غازی کی دہلیز پہ آگے خیرات کی بھیک نہیں مانگ رہا۔ اچھا میں ایک عقیدے والا جملہ پڑھنے لگا۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی مجلس ہو، کوئی جشن ہو، اس دہلیز کے سامنے بیٹھ کے فخر نہ کیا کرو۔ فخر کس بات پہ نہ کیا کرو؟ اپنے دنیا کے کسی عہدے پہ۔ میں نے کل بھی جملہ پڑھا تھا، جو بندے کل کے جشن میں موجود تھے، میں نے کہا اس دہلیز پہ آ کے ہم سب کا ایک ہی عہدہ ہوتا ہے، کیا ہم ماتمی عباس ہیں، ہم عزادار عباس ہیں، ہم ماتمی حسین ہیں۔ ویسے بھی ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، زبان ہلاؤ نہ ہلاؤ، اب بندے نہیں بندوں کے چہرے بولیں گے کسے جملہ پہنچا ہے، کس کے سر سے گزرا ہے۔ میں نے کہا جس دہلیز پہ ہم آتے ہیں، جہاں ہاتھ اٹھانا، زبان ہلانا، سر ہلانا تو دور کی بات، جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ جو بندہ ماں کی گود سے جشنوں میں آ رہا ہے،
یہ معیار ہے فیصل آباد کی دھرتی کا. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حسین ابن علی کے نوری محل پہ لگنے کے قابل بنائے. نا 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 فیصل آباد والوں، جس بندے کے پاس دماغ عدل کی عدالت کا ترازو ہے، اگر اس نوکر کا حق بنے، بولے یا نہ بولے، دل سے سبحان اللہ ضرور بولے. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، اب پتہ چلے گا کس کے دل کی دھڑکن میں عباس کی وفا دھڑک رہی ہے. جو نفسوں کے خریدار بیٹھے ہیں، جو بندے غازی کے نوکر بیٹھے ہو، چلے جو بندے ماں کی گود سے جشنوں میں آنے والے بیٹھے ہیں، جن بندوں نے ماں کی گود سے دودھ میں ناد علی پیا ہے، وہ بندہ چپ کر کے دامر شاہ جی دکھ دل میں لے کے گھر تک جاؤں گا کہ اس مجمع نے میرے آنے کی قدر ہی نہیں کی. کون ہے پاس بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بیٹے؟ بولو جو غازی کے نوکر ہو، جو علماء والے کے مرید بیٹھے ہو. اچھا بندے ابھی بھی چپ ہے. ایک بندہ مجھے بول کے بتائے، لیکن بتائے ضرور، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نے حسنین کو مانگا؟ جب تک بچے کے بھی ذہن میں بات فٹ نہ ہو، پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں. سارے بولے تو میں اگلا جملہ پڑھوں. بول کے بتاؤ سیدہ نے اللہ سے حسنین کو مانگا؟ یار جو ماں کی گود سے جشنوں میں آنے والے بیٹھے ہو، تھوڑی زبان کو حرکت دو. کسی تاریخ کی روایت میں نہیں ملتا کہ سیدہ نے اللہ سے حسنین کو مانگا ہو. پھر اسی لیے تو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ بن مانگے جسے مل گئے، خود مانگ کر جسے نہیں سمجھ آئی. اللہ جانے کس معیار پہ بیٹھا ہے. ادھر ہی بیٹھ دیں، ادھر ہی ویڈیو پھر ڈسٹرب ہوتی ہے. سارے 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 علامہ صاحب کی ویڈیو ڈسٹرب ہوتی ہے. ایسے نہیں، سارے بولو مل کے بولو تاریخی نعرہ بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بیٹے. اس بی بی نے خود مانگ کر عباس لیا ہے، اس بی بی نے خود مانگ کر عباس لیا ہے. فیصل آباد کی دھرتی ہے جہاں لفظوں کی قدر ہوتی ہے. ہو نہیں سکتا میرے سامنے غازی کے باشعور اور علمی چہرے تشریف فرما ہو. داور شاہ جی ذرا مشورہ دیکھیے، سامنے چپ کر کے بیٹھا رہا ہے. عزت شبیر کی قسم ہے، جاؤ جا کے طریق اٹھا کے بڑھو. ہو نہیں سکتا بندے سارا سال علم عباس کے سائے جا کے بچے مانگے. آوازیں بلند کرو، میں اگلا جملہ ہدیہ کروں. ہو نہیں سکتا فیصل آباد کی دھرتی کے غازی کے نوکروں بندے سارا سال علم عباس کے سائے جا کے بچے مانگے، شفائیں مانگے، دعائیں مانگے، تندرستی مانگے. اسی غازی کی آمد کے جشن میں غازی کی فضیلت کا جملہ غازی کا نوکر مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شبیر میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پڑے. بندے چپ ہوتے، حیران ہوتے، میری طرف دیکھتے رہے. یہ تو فیصل آباد کا معیار ہے ہی نہیں. اپنے معرفت کے پرندے کی پرواز کو اور اوپر لے کے جانا. تاریخ اٹھا کے پڑھو. میں نے کہا بن مانگے جسے مل گئے حسنین سے بیٹے. اس بی بی نے خود مانگ کر عباس لیا ہے. مجھے عزت عباس کی قسم ہے، اس بی بی نے اپنی ساری زندگی میں مانگی ہی صرف دو چیزیں ہیں. جو علمدار مانگا ہے، جو عزادار مانگا ہے. کوئی نوکری اس نوکر کی پسند آئی ہے؟ بڑا اچھا استقبال کیا، بڑا اچھا سماعت کر رہے ہیں آپ، بڑا اچھا سن رہے ہیں. جو بندہ ابھی بھی زبان رکھنے کے باوجود، اچھا بندے چپ ہو گئے، زبان رکھنے کے باوجود لسان اللہ کو پیر مانتا ہو. میرے پاس تو لفظ ہی ہے نا، میں لفظی ہدیہ کر سکتا ہوں. ہو نہیں سکتا کہ وہ غازی کے بابے کا بھی نوکر ہو، غازی کا بھی نوکر ہو اور جملہ سن کے چپ کر کے بیٹھا ہے. ایک بندہ مجھے بول کے بتائے، فیصل آباد کی دھرتی ہے جہاں لفظوں کی قدر ہوتی ہے، اتنے مجمع میں ایک بندہ ہی بول کے بتائے، لیکن بتائے ضرور کہ کربلا کے میدان میں
حسین ابن علی کے ساتھ لڑنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ غازی کے نوکروں بولو بولو 9 لاکھ۔ میں نے پڑھنا ہے سخی عباس کی فضیلت کا جملہ، عباس کی وفا کی قسمیں اگر میں پہنچا پایا، بندے یہاں نہیں شاہ جی دیکھنا، بندے عرش پہ پہنچ جائیں گے اگر میں جملہ پہنچا رہا تو یا سیدہ بی بی مجھے ہمت دینا، میں عباس کے نوکروں کے سامنے سخی عباس کی آمد کے جشن میں سخی عباس کی فضیلت کا جملہ پہنچا پاؤں۔ کتنے لوگ لڑنے کے لیے آئے؟ ایک شخص کے چہرے پہ آنکھیں کتنی؟ اچھا 9 لاکھ لڑنے کے لیے۔ اگر جشن ہو گیا تو اسی جملے پہ ہو جائے گا۔ اگر میں جملہ پہنچا پایا، ایک چہرے کے اوپر آنکھیں کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ 9 لاکھ کی آنکھیں کتنی؟ شاباش، مجھ سے پڑھا لکھا تو میرا مجمع ہے۔ 9 لاکھ کی آنکھیں ہیں 18 لاکھ۔ پڑھوں عباس، پڑھوں سخی عباس کی فضیلت کا جملہ۔ آپ نے کہا کربلا کے میدان میں سخی حسین سے لڑنے کے لیے 9 لاکھ کا مجمع آیا تھا، ان کی 18 لاکھ آنکھیں تھی۔ بتاؤں عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں نے جاگتی نہیں کہا، جس کا ہاتھ ہونے کے باوجود علم عباس کو سلامی پیش نہیں کر سکا۔ بندے جہاں بے شک شادی چپ کر کے بیٹھے رہے، رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچنا ضرور۔ عباس مرشد کے نوکر نے فیصل آباد کے مرکزی امام بارگاہ میں جملہ کیا پڑا تھا، میں نے اپنی تائید لی ہے، حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے 9 لاکھ کا مجمع آیا تھا، آنکھیں ان کی 18 لاکھ تھی۔ پڑھنے لگوں عباس کسے کہتے ہیں؟ جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار 18 لاکھ آنکھوں سے نیند چھین لے، اسے عباس کہتے ہیں۔ وفاؤں کی سلطنت کی آج تکمیل ہو گئی، وفاؤں کی سلطنت کی آج تکمیل ہو گئی کہ دنیا میں جناب عباس کی تنزیل ہو گئی۔ کر کے خالق نے خلق جناب عباس کو، کہا شکریہ جناب سیدہ کے حکم کی تعمیر ہو گئی۔ جس معیار پہ آپ مجھے لے آئے ہو نا، میں اب جملہ پڑھنے لگا ہوں، مولا جانے آپ جانے، مولا جانے میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن لطف آ گیا ہے مجھے آپ کی سماعت پہ۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، 1 روپائی پیش کروں جو شاعری سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ اچھا پھر ایک بندہ ہی بول کرتا ہے، سارا نہیں، سب کو چھٹی۔ ایک بندہ، نوجوان بھائی چشمے والے آپ ہی بتائیے گا، بندہ حاجی کب بنتا ہے؟ کوئی تو ہوگا جو حاجی بیٹھا ہوگا۔ حاجی کب بنتا ہے؟ چل میں آسان کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے آئے ہوئے بچے بھی سمجھیں۔ بڑی آہستگی سے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ حاجی بندہ بنتا ہے اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کے۔ جو بندہ اس جملے پہ نہ بولا، میں نے کہا حاجی بنتا اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کے، میں اس کے پاس آ کے جشن کے بعد کہوں گا تو کن چکروں میں اتنے فضیلت کے جملے سن کے چپ کر گیا؟ غازی کا جشن ہے، اکثر آپ نے سنا کہ جشن سنے نہیں جاتے۔ ہاں یہ معیار ہے فیصل آباد کا، جشن سنے نہیں جاتے۔ جشن کیا ہوتا ہے؟ ہر خوشی یا غمی کا پتہ انسان کے چہرے سے چلتا ہے۔ ادھر ہی بیٹھ دیں پھر وہ ویڈیو۔ کون سا خوش ہے؟ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں۔ فیصل آباد میں بھی لفظوں کی مجھے تشریح کرنی پڑے گی۔ بولو جو باس کے رو کر بیٹھے ہو، بڑی ایسگی سے جملہ پہنچانے لگا ہوں۔ میں نے کہا حاجی بندہ بنتا ہے اللہ کے گھر کے چکر کاٹ کے۔ اچھا جو مولا عباس کی ذری کے زوار بیٹھے وہ ہاتھ بلند کریں۔ ماشاءاللہ کافی آباد تشریف فرمائیں۔ اب ان کی تائید لیتے ہوا میں ربائی پڑھنے لگا ہوں۔ حاجی بندہ بنتا ہے اللہ کے گھر کے چکر کاٹ، ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں، یوں دل کی دھڑکن میں عباس کی وفا دھڑکتی ہو۔ بندے ہو غازی کے نوکر، چپ رہ ہی نہیں سکتے۔
ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. بولو بولو جو باز کے نوکر ہو، جو غازی کے مرید ہو، زندہ باد فیصل آباد کی دھرتی زندہ باد، ایسے چہرے زندہ باد. بسم اللہ بھائی. ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. میں نے پہلے تائید لی ہے، جو غازی کی زری کے زوار بیٹھے ہیں وہ منظر دیکھ کے آئے ہوں گے. ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکریں دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز. جنہیں پتا ہے کہ پانی کیا کر رہا ہے. سقی عباس کے روزے پہ ایک باوفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا. پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز. عباس نے فرات کو بھائی کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. چلیں جو میں نے آیت موضوع گفتگو رکھی، چلیں جی آیت کی طرف. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاٰ. مجھے سورج کی قسم. کس کی قسم؟ اس کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے چلتا ہے. نہ فیصل آباد والوں، معرفت کے پرندے کی پرواز کو اوپر لے کے جاؤ. میں نے کسی شیعہ مولوی کی کتاب کی روایت نہیں پڑھی. قرآن کی آیت منون یہی ترجمہ ہے. میری صاحب آپ سے دعا لیتا ہوا خصوصاً قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. مجھے اللہ کہہ رہا ہے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے چلتا ہے. لے جی میں چار دیواری کے بند کمرے میں نہیں، مرکزی امام بار کا دھوپی گھاٹ فیصل آباد اعلیٰ خانہ شبیر میں چونک میں کھڑا ہو کے ایک دعویٰ کرنے لگا. ویڈیو ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کی دلیل اچھی لگے تو میرے ساتھ بولیے گا ضرور. اللہ یہ جو قرآن میں سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے، اس سے مراد وہ سورج نہیں جو روزانہ آسمان پہ طلوع ہوتا ہے. نہیں میں نے دعویٰ کیا، دلیل دینا میرا فرض بنتا ہے. اس سے مراد وہ سورج نہیں جو روزانہ آسمان پہ طلوع ہوتا ہے. بسم اللہ بیٹا. وہ چاند نہیں جو رات کے اندھیرے میں روشنی کرتا ہے. بندے چپ ہو گئے جنہیں پتا کمرے بنی ہاشم کون ہے. انہیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں. میں نے دعویٰ کیا اس سے مراد وہ سورج نہیں. چلیں آسان کرتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے. جو روزانہ آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہے فنا. فرنٹ والے بندے بولنا جو فرنٹ پہ جشن سننے بیٹھے ہو، وہ ہے فنا. جو قسم کھا رہا ہے وہ ہے بقا. بہرحال میں آپ سے دعا لیتا ہوا، جو قسم کھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ بقا. جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہے فنا. پھر میرا اپنا عقیدہ ہے بقا فنا کی قسم کھا سکتا ہی نہیں. بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، وہ ہمیشہ اس کی قسم کھائے گا جس نے فنا نہ ہونا ہو، کیونکہ خود سے بقا ہے. چلے اور آسان کرتا ہوں، جملے میرے نہیں. معصوم سے ایک بندے نے آگے پوچھا تھا مولا یہ جو اللہ قرآن میں سورج اور چاند کی قسم کھا رہا ہے، کہ سورج اور چاند کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی والا سورج ہے؟ جو بندہ نظام شمسی والے لفظ پہ نہیں بولا اللہ جانے وہ کس انتظار میں بیٹھا ہے. نہ جو بندے غازی کے نوکر ہو، غازی کا جشن سننے کے لیے آئے ہو، اب آپ جانے یا میرا مقدر جانے جملہ بڑا قیمتی آپ کو 4 شبان کی اس رات کو عزت شبیر کی قسم ہے، عزت غازی کی قسم ہے، آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. آپ کے میرے معصوم مولا کے سامنے آ کے ایک شخص نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا یہ کون سا سورج ہے، مولا یہ کون سا چاند ہے؟ معصوم نے مسکرا کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام شمسی والا سورج ہے، یہ نظام شمسی والا سورج ہے. اس نے کہا مولا پھر یہ کون سا سورج ہے؟ آپ کے میرے معصوم مولا نے مسکرا کے فرمایا جب نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. آوازیں بلند ہوگی تو میں جملہ پہنچاؤں گا. آپ کے میرے معصوم مولا نے فرمایا جب آپ کے میرے نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ کی سرحد پہ نبیوں کے سلطان پہنچے. نبیوں کے سلطان نے اپنے سر سے بلا تسبیح امامہ اتارا، واللیل والی زلفیں کھل کے کاندھے پہ آئی، روشن چہرہ اس نے دیکھا جس کے بلا
دل میں محبت رہتی تھی اس نے فوراً، جو بندہ نہیں بول سکا معصوم کا جملہ ہے، معصوم نے فرمایا اس نے فوراً جبرائیل کے ذریعے کہہ دیا والشمس والضحاہا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم اور اس نور کی قسم جو تیری پیشانی سے نکل رہا ہے۔ بندے نے ہاتھ باندھ کے پوچھا مولا یہ تو قسم ہو گئی سورج کی، اب یہ چاند کون سا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کائنات کے سب سے سچے رسول نے بلا تشبیہ پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے علی آ رہے تھے، آواز پروردگار آئی والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں شکر گزار اور اس چاند کی قسم جو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ ہر ایک مفسر قرآن نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اس سورج سے مراد رسول، ایسا ہی بولو، وہ جو پیچھے آواز تشریف فرما، ہاتھ اٹھا کے جملہ پہنچے تو تائید کے لیے ضرور اٹھا دیجیے گا۔ ہر ایک مفسر قرآن نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، سورج سے مراد رسول ہے، چاند سے مراد شوہر بطول ہیں۔ میرے پاس تو لفظ ہی ہے نا، جو بندے نبی کے عاشق بیٹھے، پھر میں وہی جملہ پڑھتا ہوں، بندے خاموش ہو گئے، نہ جشن کہتے ہی اسے ہیں کہ بندے چپ کر کے بیٹھے نہ، کیونکہ جشن سنے نہیں جاتے، جشن منائے جاتے ہیں۔ کون ہے سورج؟ بتاؤں کس کی قسم کھا رہا ہے اللہ قرآن میں کہ سورج ہے محمد مصطفیٰ، سورج ہے محمد مصطفیٰ۔ بتاؤ کون محمد مصطفیٰ؟ اب جو بندہ حیران ہو کے پریشان ہو کے غازی عباس علمدار کے اس جشن میں میری طرف دیکھ رہا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے، آپ بتاؤ کون ہے سردار الانبیاء، کون محمد مصطفیٰ؟ میں جگر کا لہو نکال کے فیصل آباد کی دھرتی میں رکھنے لگا ہوں کہ میرے عقیدے کے مطابق محمد مصطفیٰ کیا ہے، کون ہے نبیوں کا سلطان، کون محمد مصطفیٰ؟ اب لفظوں میں میرے ساتھ بولتے آئیے گا، جہاں جہاں سے آئے ہو مجھے میرا حق واپس کر دیجیے گا۔ کون محمد مصطفیٰ؟ کس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے؟ سردار الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار مدینہ، قلب راحت سینہ، تاجدار مدینہ، عشق اول، علم اول، آپ کی چپ پہ قربان جاؤ، عشق اول، علم اول، عقل اول، محبوب خدا۔ نہیں آپ بولیں گے تو جملے کے پڑھنے کا لطف آئے گا۔ جو بندے عباس کے نوکر ہیں، کون محمد مصطفیٰ؟ عشق اول، علم اول، عقل اول، محبوب خدا، خواجہ ہر دو ذرا، شافی روز جزا، پشت پناہ ہر بے نوا، امیم الجود والعطا، عظیم الرجا، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، میرا چپ مجمع شب اسرا کے دلہا۔ بولو بولو جو نبی کے نوکر بیٹھے ہو، ہاتھ بلند ہو تو میں اگلا جملہ پڑھوں۔ لانا جو نبی کا نوکر ہے، جس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا، اس کے لیے محنت اور آسان کر دیتا ہوں۔ کون محمد مصطفیٰ؟ احمد مصطفیٰ، شب اسرا کے دلہا، تاجدار انبیاء، بے بسوں کے حاجت روا، وسیلہ العظما، مطلوب رب الارض والسما، خلق نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، منبع انوار مہتاب، افضل الکتاب المستجاب، سید السادات، روح جان کائنات، فاتح باب صفات، انبیاء کے سرتاج، ایک سو کی لاج، جناب رسالت معاب، بندے چپ ہو گئے۔ صاحب تاج والمراج، فرحان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، منشاء رب الودود، حامد و نور، شافی شوم المشہور، نور علی نور، حبیب رب غفور۔ کون محمد مصطفیٰ؟ آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، نادر اتقا، سید الاسفیاء، جلوائے حقنما، عکس نور خدا، بے بسوں کے دس، بے بسوں کے پس، باعث شرف روح القدس، نور تجلیات عرش۔ اچھا بندوں کے ہاتھ ابھی بھی نیچے بیٹھے ہیں۔ کون نبیوں کا سلطان؟ دانائے سبل، مولائے کل، ختم رسول، نور مجسم، شفیع معظم، خنجر ایمان، صاحب برہان، نور العین جد الحسن والحسین۔ بولو بولو ساگی سردار کرندر ماں۔ ابھی میں نے غازی نہیں پڑھا، جو باس کے نوکر بیٹھے ہو، جو غازی کے نوکر بیٹھے، انشاءاللہ جب تک بامیان کہیں گے تب تک پڑھوں گا۔ بیٹا مولا آپ کی زبان میں تاثیر تھا، ماجد صاحب کے شگرد بھی تشریف فرمائے، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔
اللہ قسم کھا رہا مجھے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. اسی طرح یہ آیت کا ترجمہ چلے میں اور آسان کرتا ہوں. جس طرح میں نے بتایا نا کہ کون نبیوں کا سلطان، اسی طرح بتاؤں محنت کر کے کون عباس. بندے کے دل کی دھڑکن میں سخی عباس کی وفا دھڑکتی ہو، بندہ غازی کا نوکر ہو، چپ ہو ہی نہیں سکتا. بتاؤں کون عباس؟ میں نہیں بتا سکتا کون عباس، میں نہیں سمجھا سکتا کون عباس. جملہ اچھا لگے تو میرے ہم خیال ہو جائیے گا. میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کون عباس، اس لیے میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے عباس سمجھانے کے لیے کم از کم لہجہ حسین کا ہونا چاہیے. بیٹھا کوئی بندہ جو غازی کا نوکر ہو، جو بندہ ابھی بھی نہیں بول سکا، میں نے کہا عباس سمجھانے کے لیے کم از کم لہجہ حسین کا ہونا چاہیے، سماعت قاسم و اکبر کی ہونی چاہیے. پھر پتہ چلے کہ عباس کسے کہتے ہیں. میں صرف سخی عباس کی وفا کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے سخی عباس کی وفا کے 2 جملے پڑھوں گا، 2 قطرے پڑھوں گا. درود سارے سبان مل کے پڑھا دیں. محمد اللہ صاحب کو درود کی چھاؤں میں ممبر سے لے جائیں. صلی علی محمد وعلی محمد. مل کے بعد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نقیہ راضیہ ساجدہ عابدہ فخر آسیہ و مریم و حوا حاجرہ جناب سید سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. لے جی قبلہ آگے انہیں زیادہ زحمت نہیں، جشن ہے، صرف 8 یا 10 منٹ کی ڈیوٹی دوں قبلہ کی موجودگی میں. بہت بڑے عالم دین مفسر قرآن انتہائی قابل احترام ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب تشریف فرمائیں. پڑھیں جی عباس. اب جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے، میں نے بندوں کے چہرے پڑھنے، کون سا بندہ ہے جو میرے سامنے تشریف فرما ہے بیدار ہو کے، کون سا بندہ ہے جو نہیں بیدار ہو کے بیٹھے. بتاؤں کون عباس؟ میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کون عباس، میں نہیں سمجھا سکتا کون عباس. میں صرف سخی عباس کی وفا کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے سخی عباس کی وفا کے سمندر کے 2-4 قطرے ہدیہ کروں گا کہ میرے عقیدے کے مطابق عباس کسے کہتے ہیں. کیا کیا اکٹھا ہو علموں والا عباس بنتا ہے. ہو نہیں سکتا بندوں کے گھروں کی چھت پہ نہیں، بندوں کے ضمیر کی چھت کے اوپر علم عباس لہرا رہا ہو. غازی کے جشن میں غازی کے نوکر ہونے کے باوجود بندے چھپ کر کے بیٹھے رہے. اور بتاؤں جس طرح میں نے بتایا نبیوں کا سلطان کیسے بنتا ہے، بتاؤں آپ کو حسین کا بھائی عباس کیسے بنتا ہے. کون عباس؟ کیا کیا اکٹھا ہو. میں انتہائی علی کی عزت کی قسم ہے قابل احترام ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب سے دعا لیتا ہوں، جملہ پڑھنے لگا ہوں. عباس کسے کہتے ہیں؟ کون عباس؟ اب لفظوں میں میرے ساتھ ہم خیال ہوتے آئیے گا. کون عباس؟ علمدار تشنگا، سالار بے قصا، روح شجاعت. کریں گے تو میں اگلے جملے پڑھوں گا. چہروں پہ مسکراہٹ رکھو، آج غازی کی عالم ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو. کون عباس؟ عباس کسے کہتے ہیں؟ علمدار تشنگا، سالار بے قصا، روح شجاعت، پیکر عصمت کبرا، شہنشاہ وفا، یوسف کی نان شہادت، مرگاہ صاف حیدریہ، بہنوں کا سراپا پردہ، وقت دراد عصمت کا مشکل گشا، پیاسے معصوموں کا واحد سہارا، حامل لوائل حسین. بندے چپ ہو گئے. حامل لوائل حسین، رئیس الشجان، معدن جرت کا بے مثال لال، خضر بیابان وفا، شیر خدا کا شیر. آپ چپ بھی بیٹھے رہو. کون عباس؟ عباس بندہ کیسے ہے؟ شیر خدا کا شیر، وفا کا پروردگار، حضرت عباس علمدار. نانا نانا غازی کے جشن میں جس کا ہاتھ ابھی بھی اٹھ کے دہلیز عباس علمدار پہ عباس کے علم کو سلام پیش نہیں کر سکا، اسے بتاؤ عباس کسے کہتے ہیں؟ مصدر وحی کا امین، قرآن کے دلوں کی دھڑکن، سلومی کا لہجہ، وجہ اللہ کے چہرے سے جھلکتا ہوا الہی وقار. معراج کے پردے میں کلیم اللہ کی آقا سے گفتگو کرنے والی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضے پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، سرکار حسن اور حسین کا انکار، معبود کی عبادت کی حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت، سرکار پاکر کا علم منبر صداقت پہ بیٹھے، جعفر صادق کی صدق و صداقت، بابل حوائش کے اندر ڈھلنے والی موسیٰ کاظم کی عطا. بندے چپ ہو گئے. سرکار رضا کی رضا، کائنات کے متقی
खूबसूरत इंतजार सरकार नकी का करम सरकार हसन के सीने में छुपाए हुए अस्करी की गैबत निकाब में और के पर्दाए गैबत में बैठे पारवे की गैबत फैसलाबाद वालों जब ये सारी चीजें एक पैकर में ढल के अली के घर नाजिल हो तो उसे अब्बास कहते हैं। ले जी इतनी जल्दी जल्दी मैं एक सगी आवाज का हमला सुनाऊं। अब मार्फत के परिंदे की परवाज को और ऊपर लेके जाना, एक लम्हे के लिए अपनी समाज की मयार को नीचे न लेके आना। एक जंग में इधर अली का लश्कर, मैं जल्दी करने लगा हूं ताकि डॉक्टर साहब के हवाले मिंबर करूं, इधर दुश्मनाने अली का लश्कर। चले और आसान कर देता हूं। इस जंग में दो लश्कर हैं, दो लश्करों के दरमियान मौज दर मौज दरियाए फुरात साकिए कोसर की इजाजत से बहता हुआ, साकिए कोसर की इजाजत से बहता हुआ, जुर्जरियां लेते हुए रहवार, पहलू बदलते हुए सवार, नियाम के बिस्तर पे मचलती हुई तलवारें। जंग के इस गजबनाक माहौल में, जंग के इस खौफनाक माहौल में शाजी नफ्स मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा उठा। अली ने सफीन के मैदान में पहला कदम रखा कि यकम रबीउल अव्वल के सूरज की पहली किरण ने कायनात के लिए ताज का दर्जा रखने वाली अली की नलैन को सजदा किया। बोलो जो गाजी के नौकर बैठे हो। दुश्मना ने अली से एक बहुत बड़ा जवान भाई आया, बिल्कुल करीब आ गया। उसने कहा या अली, ए अली, हम जो एक दूसरे के साथ लड़े, मैं अपना लश्कर तबाह हो बर्बाद करवाऊं। आपने बिहार नवार में लिखा है ये इतना बड़ा लानती था, नाम इसका इब्ने शाशा शामी मलौन था, ये 10,000 के साथ अकेला लड़ने जाता था। इसका हर एक बेटा इसके बराबर समझा जाता था। बड़ी जल्दी करके हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा। या अली, ए अली, मैं अपना बारी बारी एक बेटा मैदान में उतारता हूँ। आप मुकाबले में पहले बेटे के मुकाबले में, पहले बेटे के मुकाबले में, पहले बेटे के मुकाबले में हसन को भेजें। राजे बुलंद करो या जो गाजी के नौकर बैठे हो, हाथ उठा के अलमे पास को सलामी पेश करना। इब्ने शाशा शामी मलोन ने आपके मेरे मुर्शिद अली, आपके मेरे पीर अली, आपके मेरे रहबर अली के सामने आके कहा क्यों ना मैं अपना पहला बेटा मैदान में भेजता हूँ, आप मुकाबले में दूसरे को भेजना। जो गाजी सुनने के लिए बैठे हो, इसने कहा मैं दूसरा बेटा भेजता हूँ, आप मुकाबले में हुसैन को भेजना। मैं तीसरा बेटा भेजता हूँ, आप मुकाबले में मोहम्मद हनफिया को भेजना। मैं चौथा बेटा भेजता हूँ, मुकाबले में याहिया को भेजना। मैं पांचवा बेटा भेजता हूँ, मुकाबले में और को भेजना। बंदे चुप हो गए। इसने कहा मैं अपना 7वां बेटा मैदान में भेजता हूँ, आप मुकाबले में अब्बास को भेजना। जो अब्बास के नौकर बैठे हो, अब्बास का नाम आना था, कुर्बान कर दूं अपने पीर अली के इसी जुमले पे अपनी सारी जिंदगी। आपके मेरे पीर अली ने ना हसन को बुलाया, ना हुसैन को बुलाया, ना जाफर को बुलाया, ना याहिया को बुलाया। अली आवाज देके फरमाते अब्बास जरा इधर आना। छोड़ने लगा मिंबर, छोड़ने लगा मिंबर, जिसका अभी हाथ बुलंद नहीं हो, अब्बास जरा इधर आना। अब्बास ने सर से मामा उतारा, अली की नलैन पे रख। बाबा हुक्म, पढ़ू हमला या यहीं छोड़ दो। बाबा हुक्म, ए अब्बास आज हम देखना चाहते हैं। जुमले किसके हैं? लिसानुल्लाह जुबान से निकले हुए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अब्बास आज हम देखना चाहते हैं अल्लाह के शेर का शेर बेटा अब्बास नारा तकबीर कैसे बुलंद करता है। बुलंद करना हाथ। जुमले मेरे नहीं, अली बादशाह ने फरमाया आज हम देखना चाहते हैं अली का अली बेटा नारा तकबीर कैसे बुलंद करता है, तलवार को कैसे चलाता है। इतने जुमले कहने थे। अली और अब्बास चले, बड़ी जल्दी करने लगा। अली और अब्बास चले, थोड़े कदम चले कि नफ्से मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा उठा। बोलो बोलो, नफ्से मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा उठा। अली और अब्बास अंदर गए। कौन गया? अली और सारे बुलंद करना बहुत बड़ी इबादत है। अब्बास का नाम लेना भी, जो अकीदे वाले बंदे बैठे। कौन गया अंदर? अली और वो पिछले मोहल्ले वाले। अली और सारे बोलेंगे नहीं तो मैं अगला जुमला नहीं पढ़ूंगा। अली और अब्बास अंदर गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? वही नफ्से मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा उठा।
बीबी हिम्मत देना, मैं जुमला पहुंचा दूं। अली और अब्बास के खैमे का पर्दा उठा, क्या हुआ? अली और अली बाहिर आए, बिल्कुल करीब आ गया। अली और अली बाहिर आए, चले छोड़ने लगा हूं मिंबर, बिल्कुल करीब आ गया। अली और अली बाहिर आए, जैसे ही अली बन के हूबहू अब्बास अली के सामने आए। किताबें इस बात की गवाह है, मैंने क्लोज कर दिया मजमून जो पढ़ते गाजी के नौकर बैठे हो, ताकि इज्जत मांग डॉक्टर माजिद रजा आपकी साहब को ज्यादा तवील न बैठाओ। इज्जत अब्बास की कसम है, जैसे ही हूबहू अली बन के अब्बास अली के सामने आए, वो जो 80,000 के साथ 8 बाप और बेटे लड़ने के लिए जाते थे, इब्ने शाशा शामी मलून जंग के मैदान में अपने बेटों को जंग के हुनर सिखा रहा था, अपने बड़े बेटे को कह रहा था, अगर हसन मुकाबले में आए तू ऐसे तलवार को चलाना, अगर हुसैन मुकाबले में आए तू ऐसे तलवार चलाना। ये लाभ शरीफ में मसरूफ थे। इधर सखी अब्बास ने घोड़े की सीन पे बैठ के रिचस पढ़ के अपना तारीफ करवाया। परेशान होके हैरान होके मुड़ के देखता है, हैरान होके बच्चे से कहता, मैंने तो कहा था मुकाबले में बारी बारी अली बेटे भेजना, ये खुद मैदान में अली आ गया। छोड़ो नबी पर जो गाजी के नौकर बैठे हो, जो गाजी के अलमा वाले के मरीज बैठे हो, इसने कहा मैंने तो कहा था कि बारी बारी अपने बेटों को भेजना, खुद मैदान में अली आ गया। 1 2 4 5 7 बंदों के साथ नहीं लड़ने जाते थे, 8 बाप और बेटे 80,000 के साथ फैसलाबाद वाले लड़ने के लिए जाते थे। जैसे इन्होंने अब्बास को देखा, फिर मेरे मुर्शिद अब्बास ने कहा हमला करो, पहले हमला करना हमारे खानदान में है नहीं, पहले हमला करना। जो गाजी का हमला सुनने बैठा है वो बंदा अपने मार्फत के परिंदे की प्रवास को और ऊपर लेके जाए। जैसे ही सखी अब्बास ने रिजत पड़ी, इन्होंने हमला किया। सखी अब्बास ने ना तलवार का वार किया, ना नेज़े का वार किया, ना तलवार का वार किया, ना नेज़े का वार किया। किताब सफा सदर मैज़ामन इन गुनाहगार आंखों से इस नौकर ने किताब में जुमले पड़े हैं। सखी अब्बास ने सिर्फ अपना बाया हाथ आगे किया, जो 10,000 के साथ एक बेटा लड़ने जाता था उसे पकड़ा, आसमान की तरफ फेंका, फिर दूसरे को पकड़ा, कोने में छोड़ने लगा मिंबर, फिर दूसरे को पकड़ा, आसमान की तरफ फेंका, फिर तीसरे को पकड़ा, आसमान की तरफ फेंका। इन 7 बेटों को आसमान की तरफ फेंका। फैसलाबाद का तारीखी इज्तिमा मेरे सामने मौजूद है। फेंकने का मंजर ये था, ये लाठी अपने 7वें बेटे के पीछे आसमान की तरफ जा रहा था। इसका पहला बेटा जमीन की तरफ आ रहा था, इसका पहला बेटा जमीन की तरफ आ रहा था। जैसे 80,000 के साथ लड़ने वाले 8 बाप और बेटे जैसे जमीन पे आके देखे, सखी अब्बास ने अपनी तलवार को बेनियाम किया और 80,000